بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو پیش کرتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ میری سگی ماں کے مرنے کے بعد ابا نے ایک ساتھ 3 شادیاں کر لی۔ پہلی رات ہی 2 بیویاں مر گئیں اور تیسری گونگی ہو گئی۔ اگلے روز ملازمہ جب ابا کے واش روم کی صفائی کرنے لگی تو گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دونوں بیویوں کے مرنے کے بعد ابا نے پھر سے شادی کی تو پہلی رات میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب ابا نے میری ماں جب مری تو گویا میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ میری ماں میرا کل جہان تھی۔ وہ میری صرف ماں ہی نہیں تھی بلکہ میری دوست بھی تھیں، میرے دکھ سکھ کی ساتھی بھی تھیں۔ میں اپنی ماں کی اس قدر قریب تھی کہ کبھی کسی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ میرا سب کچھ میری ماں تھی۔ گو کہ ابا بھی اچھے تھے، خیال رکھنے والے تھے، لیکن میری ماں اپنی مثال آپ تھیں۔ جیسے سب کہتے ہیں نا کہ میری ماں جیسا کوئی نہیں، میں بھی سینہ تان کر کہتی ہوں کہ میری ماں جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن شاید میری اس خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی کہ میری اچانک سے دنیا اجڑ گئی۔ میری ماں بالکل ٹھیک تھیں، انہیں کوئی بیماری کچھ نہیں تھا، لیکن ایک دن اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے لیے یہ ایک بہت ہی گہرا صدمہ تھا۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری ماں ابھی آئیں گی، مجھے گلے لگائیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں کے مرنے کے بعد کئی دن بعد تک میں پاگلوں کی طرح روتی رہی تھی، انہیں پکارتی رہتی تھی۔ میری ماں کا یوں اچانک فوت ہو جانا میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے، سو مجھے بھی صبر آتا گیا۔ ہم صرف 2 بہن اور 1 بھائی تھے۔ بہن بڑی شادی شدہ تھی جبکہ بھائی دوسرے شہر میں پڑھتا تھا، لہٰذا ماں کے جانے کے بعد میں اور ابا تنہا رہ گئے تھے۔ ماں کے جانے کا دکھ جتنا مجھے تھا شاید اتنا ابا کو بھی تھا۔ وہ میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں ان دونوں کی جوڑی کو مثالی جوڑی کہا کرتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد تو ابا گویا ٹوٹ ہی گئے تھے۔ میں تو جیسے تیسے سنبھل گئی تھی، لیکن ابا سنبھل ہی نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابا نے گھر بدلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں ماں کی یادیں انہیں ستاتی ہیں، جبکہ میں ان کے اس فیصلے کے خلاف تھی۔ میرے لیے یہ گھر، اس کا ہر کونا بہت نایاب تھا، کیونکہ یہاں میں نے اپنی ماں کے ساتھ وہ پل گزارے تھے جو کبھی نہ بھولنے والے تھے۔ میں یہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابا بضد کے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ میرا ماننا تھا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے جڑی ہر چیز کو عزیز رکھا جاتا ہے، لیکن ابا کی وجہ سے میں اپنا یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی اور بالآخر ایک نئے محلے کے نئے گھر میں ابا کے ساتھ شفٹ ہو گئی۔ پہل تو اس گھر میں مجھے سکون نہ آتا تھا، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس گھر کی عادی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ابا میں بہت بڑا بدلاؤ دیکھا تھا۔ میرے ابا جو اماں کے جانے کے بعد ہر وقت روتے رہتے تھے اور جن کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ اب کبھی سنبھل نہیں پائیں گے اور اماں کے جانے کے بعد کبھی بھی کسی عورت کو چاہ نہیں پائیں گے، لیکن اس کا نیا روپ دیکھ کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا وہ گھر اس لیے نہیں پا رہا تھا کہ وہاں ماں کی یادیں تھیں، ماں سے جڑا ہر لمحہ وہاں گزرا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ ابا تو شاید کسی مقصد تلے وہاں نکلے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں کے بنا ان کو وہ گھر کاٹ رہا تھا، لیکن وہ تو اس گھر کو بیچ کر اس سے نئے اجنبی محلے میں کسی مقصد تلے آئے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، ابا کے راز مجھ پر کھلنا شروع ہوئے۔ بھائی تو دوسرے شہر میں ہوتا تھا اور بہن شادی شدہ تھی۔ دونوں بہت ہی کم ملنے آتے تھے۔ ابا کو رات کو بہت کم نکلتا تھا اور اب ساری رات باہر ہی رہنے لگا تھا۔ میں پوچھتی تو مجھے ٹال دیتا تھا۔ اس کا رویہ بھی دن بدن بدلنے لگا تھا۔ میں کسی کے گھر آتی جاتی بھی نہیں تھی۔ محلہ اور یہاں کے لوگ میرے لیے اجنبی اور نئے تھے، لہٰذا سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ وہ گھر چھوڑتے وقت مجھے یہ لگا تھا کہ ابا ساتھ ہوگا، لیکن یہاں آ کر تو ابا بدل ہی گیا تھا۔ راتوں کو غائب رہتا، دن دہاڑے باہر چلا جاتا، پتہ نہیں کن لوگوں سے باتیں کرتا۔ مجھے اس کی باتیں شک میں مبتلا رکھتی تھی۔ میں پوچھتی تو ٹال کر غصہ کرنے لگتا
اور مجھے حیرت ہوتی کہ جو ابا مجھے اف تک نہ کہتا تھا اب وہ مجھے بات بات پر جھڑکنے لگا تھا۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ تب ٹوٹے جب ایک صبح ابا ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لائے۔ میں نے پوچھا کہ ابا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا چپ کر جا، اس کو کمرے میں لے جا۔ میں خاموشی سے اس کو کمرے میں لے گئی۔ تب اس لڑکی نے بتایا کہ میرے ابا نے اس سے نکاح کیا ہے۔ ابھی میں یہ سن کر اس صدمے سے نکلی ہی نہ تھی کہ ابا نے دوسرا نکاح کر لیا۔ ابا نے اسی دن شام کو ہی ایک اور تیسرا نکاح کر لیا۔ ابا اس لڑکی کو بھی لے کر آئے اور دوسرے کمرے میں بٹھایا۔ میں حیران تھی، صدمے میں تھی۔ دل تھا کہ ابا سے پوچھوں کہ کیوں کی ماں سے بے وفائی، لیکن میرے سوال میرے دل میں ہی تھے۔ میں اسے اپنے منہ سے نکالنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے جواباً کا روپ دیکھا تھا اور اس روپ میں ابا مجھے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ کوئی رویہ اپنا سکتے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تھیں تو سب سے ٹھیک تھا، اور جب سے وہ گئی تھی سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں ضبط کے گھونٹ پی کر روتی رہی اور روتی روتی سو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں اور ابا تینوں گھر میں نہیں تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ وہ تینوں کہاں چلے گئے ہیں، لیکن مجھے شاید جھٹکا تب لگا جب ابا دوپہر کو آئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو ابا نے جواب میں کہا کہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اور ایک دم ابا سے ڈر لگنے لگا۔ کل ہی ابا ان دو لڑکیوں سے نکاح کر کے اپنی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں لے آئے تھے، اور اگلے دن یعنی آج ہی ان کی موت ہو گئی۔ میں نے چاہا کہ ابا سے پوچھوں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ایک ساتھ، لیکن ڈر کے مارے مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں ابا سے پوچھنے لگی تھی، مجھے ان سے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن تب ہی ایک اور راز مجھ پر کھلا کہ دراصل ابا نے کل 2 نہیں بلکہ 3 شادیاں کی تھی۔ ابا میرے سامنے 2 لڑکیوں کو اپنی بیوی کی حیثیت سے لائے تھے، لیکن تیسری کب آئی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ تو مجھے ہمارے گھر کی ملازمہ نے بتایا کہ اوپر کے فلور میں ایک لڑکی کو کل صاحب لائے تھے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی۔ میں نے ملازمہ کے ساتھ اوپر گئی تو اوپر کمرے میں موجود ایک لڑکی بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور تب ہی مجھ پر آشکار ہوا کہ وہ تو گونگی ہے۔ جب ملازمہ نے دیکھا تو اس نے بتایا کہ یہ جب کل آئی تھی تو بول رہی تھی، پھر اچانک سے یہ کیسے گونگی ہو گئی۔ میں یہ سن کر مزید حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ملازمہ اور میں دونوں حیران تھیں۔ مجھے اب ابا سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ابا ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے وہ لڑکیاں ایک ساتھ انتقال کر گئیں، اب یہ لڑکی گونگی ہو گئی۔ یہ باتیں بہت عجیب اور سمجھ سے باہر تھیں، لیکن ان سب سے زیادہ حیران کن بات تو میرے لیے وہ تھی جب اگلے دن ملازمہ میرے ابا کے واش روم کی صفائی کر رہی تھی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، اور اس نے جو مجھے بتایا وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں پتھر بنی ملازمہ کو سن رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی اور بلکہ شرم آ رہی تھی کہ میرے ابا ظاہر ہے میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ ابھی پے در پے ہونے والے ان حادثوں سے میں نکلی ہی نہ تھی کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابا ایک اور نکاح کرنے والے ہیں۔ مجھے یہ بات مزید پریشان کر گئی تھی۔ بھائی بہن کو ان واقعات سے متعلق کچھ پتہ نہ تھا، اور نہ ہی میں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ لوگ مزید پریشان ہو جاتے۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا، لہٰذا میں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ایک پلان ترتیب دیا، اور جب ابا نئی لڑکی کو اپنے نکاح میں لانے والے تھے، اس کی جگہ میں ان کے کمرے میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا تجسس ختم کرنا تھا، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا، لیکن میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ تب جب میں نے وہاں وہ سب دیکھا جو میں زندگی میں کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی، میں نے کوئی بہانہ بنا کر آواز بدل کر وہاں سے جانا چاہا، لیکن اب یہ سب ناممکن لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا گھونگھٹ نہ اٹھ جائے، ورنہ آج ابا مجھے زندہ گاڑ دیتے، لیکن میں ایسے ہونا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے اندر کا خوف مجھے لرزا رہا تھا، لیکن اللہ نے شاید میرے لیے کوئی معجزہ کیا تھا۔ تب ہی میں کسی طرح ابا کے کمرے سے باہر نکلی اور ابا کے کمرے میں اس کی دلہن کو بٹھا دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرا دماغ اب بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔
میں سانس بھی رک رک کر لے رہی تھی۔ میرے لیے اب بہت ہی ضروری تھا کہ میں بھائی بہن کو سب بتا دوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ اہم کرنا تھا۔ میں نے ابا کی نئی بیوی کو بظاہر اپنی چھوٹی ماں مان لیا تھا، لیکن میرے اندر بہت کچھ چل رہا تھا۔ ابا کی پہلی 2 بیویاں پہلی رات ہی مر گئی تھیں، جبکہ تیسری گنگی، اور یہ چوتھی مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے، لیکن وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوئی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ جلد ہی اسے بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے لیے مجھے یہ بھی اندازہ لگا تھا کہ ابا اس کے علاوہ بھی مزید شادیاں کریں گے، لیکن ان سب سے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، کچھ ایسا جو ابا کو ان سب سے روک پائے۔ ابا کے دونوں اور تیسری چوتھی بیویاں ساتھ ہی رہتی تھیں، اور مجھے جو بھی کرنا تھا ان دونوں سے چھپ کر ہی کرنا تھا، کیونکہ ان کا بھی کوئی بھروسہ نہ تھا۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ یہاں کوئی قریبی ڈاکٹر ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ 2 گلیاں چھوڑ کر ایک ڈاکٹر کا کلینک ہے۔ میں بہت مشکل سے وہاں گئی اور ابا کی ان 2 بیویوں سے بچ کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے مشورہ کیا کہ ایک خاص قسم کی دوا لے آئے۔ میں نے بہت مشکل سے وہ دوا ابا کو کھانے وغیرہ میں ڈال کر کھلانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی اس کی بیویوں کو بھی وہ دوا کھلانا شروع کی۔ یہ کام بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک تو ابا کی بیویاں اپنا پکا کر کھاتی تھیں، اور دوسرا ابا گھر میں بہت کم ٹکتے تھے۔ لیکن میں نے جیسے تیسے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور اب اس کو جاری رکھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر روزانہ یہ صورتحال ہوتی تو پکا ان سب کو شک ہو جاتا۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا تھا، کچھ ایسا جس سب سے ٹھیک ہو جاتا۔ میری ملازمہ جو میری وفادار تھی وہ بھی اب ڈرنے لگی تھی، اور کہتی تھی کہ وہ اب میرا مزید ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ اس کو ابا سے ڈر لگتا تھا۔ ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ مجھے تو ابا کو ابا کہنے پر بھی شرم آتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر دوائی تو لے لی تھی، لیکن اب مجھے خوف تھا کہ کہیں میری پول نہ کھل جائے، اسی لیے جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً ہی اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ اس دن میرے ابا گھر سے باہر تھے، اور میں نے ابا کی دونوں بیویوں کے کھانے میں دوائی ملا دی اور ملازمہ کے ساتھ اپنے پرانے محلے نکل آئی۔ وہ محلہ جہاں میں نے زندگی کے کئی برس گزارے تھے، میرا بچپن گزرا تھا، میری ماں کے ساتھ لمحے گزارے تھے، اور کچھ اپنے لوگ بھی تھے۔ مجھے وہاں ایک خالہ کے گھر جانا تھا۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی اور میری ماں کی دوست بھی تھیں، اور مجھے اپنی بیٹی مانتی تھی۔ مجھے اس مشکل گھڑی میں وہی سہارا لگتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ ان کو دیکھتے ہی میں رو پڑی۔ وہ مجھے یوں روتا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے ان کو جب سب بتایا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ خالہ، مجھے اس مشکل گھڑی میں آپ ہی نظر آئی تھی، میری مدد کریں۔ خالہ نے مجھے تسلی دی اور میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ خالہ میری مدد ضرور کریں گی، اور میں جس مقصد کے تحت آئی تھی خالہ اس میں مددگار ضرور ثابت ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ نے جب مجھے پیار کیا، تسلی دی، تو میرے دل سے کافی سارا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے جلدی سے نکل گئی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابا کو کچھ پتہ نہ چل جائے۔ میں ملازمہ کے ساتھ فوراً وہاں سے نکل آئی اور وقت پر گھر پہنچ گئی۔ ابا مجھے گھر پہنچتے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ابا دھاڑتے ہوئے گھر میں آئے، داخل ہوئے اور اپنی دونوں بیویوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا۔ ابا نہ جانے کس بات پر چیخ چلا رہے تھے، جبکہ میری سانس ہوا ہوئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابا گئے تو میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو پورا گھر سنسان نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پتہ چلا کہ ابا اپنی 5ویں والی بیوی کو کہیں لے گئے ہیں۔ میں یہ سب سن کر حیران ہوئی کہ ابا اس کو آخر کہاں لے گئے ہیں، لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب معلوم ہوا کہ ابا اس کو صرف کچھ دیر کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے باہر لے گئے تھے۔ یہ جان کر تو گویا میں سکتے میں آ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کچھ مزید غلط نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے اپنی بڑی بہن کو کال کر کے گھر آنے کا کہا۔ اس نے اپنی مصروفیات کی لمبی لسٹ بتا کر کہا کہ اگلے ہفتے آئے گی، لیکن میں رو پڑی کہ اگر نہ آئی تو شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گی۔ میں نے بھائی کو بھی کال کر کے جلد از جلد گھر آنے کا کہا۔ بھائی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے اور دونوں نے 2 دن تک آنے کا وعدہ کیا۔
میں چاہتی تو ان کو کال کر کے سب بتا سکتی تھی، لیکن مجھے یوں بتانا مناسب نہ لگا تھا، لہٰذا میں نے دونوں سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے گھر آ جائیں۔ میرے ابا کی دونوں بیویوں سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اور ابا نے سختی سے ان سے بات کرنے سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ بھائی بہن کو کچھ نہیں بتانا۔ میں ان سے پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، لہٰذا اس لیے بھائی بہن کو کچھ نہ بتایا، اور دوسرا میں خود ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا اور لازم تھا کہ ان کو سب بتا دیا جائے۔ آخر وہ تو ان کے بھی تو ابا تھے۔ نہ میرے اندر موجود خوف مجھے لمحہ لمحہ لرزا رہا تھا، اور میں اب شدت سے بھائی بہن کے آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اب ایک لمحہ اور یہاں گزارنا میرے لیے مشکل تھا۔ 1-2 دن یوں ہی گزر گئے، اور ابھی میں اللہ اللہ کر کے وقت گزار رہی تھی کہ ابا کے کمرے سے گزرا ہوا اور اندر آنے والی آواز سے جو میں نے باتیں سنی وہ میرے پیروں تلے سے زمین کو کافی تھا، اور جس نے حقیقتاً مجھے بے انتہا ڈرا دیا تھا۔ میں کانپتے جسم کے ساتھ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور خالہ کو کال کی کہ اللہ کے واسطے آ جائے، اب ورنہ دیر ہو جائے گی۔ خالہ کی تو یہ سن کر ہاتھ ہی پاؤں پھول گئے تھے۔ خالہ نے جلدی آنے کا کہہ کر کال کٹ کر دی، اور میں اب بے چین سی ان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تب ہی میں نے باہر ہارن کی آواز سنی تو دیکھا کہ خالہ آ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی اتفاقاً بھائی بہن بھی آ گئے تھے۔ میں اپنے محسنوں کو دیکھ کر لپٹ کر رو پڑی۔ بھائی بہن چونکہ لا علم تھے تو وہ مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو میں اتنا رو رہی ہوں، لیکن تب ہی ابا اپنی گنگی بیوی کے ساتھ کمرے سے نکلے تو گویا ان کو ان کے کچھ سوالوں کے جوابات مل گئے۔ ابا اب دونوں کو دیکھ کر فک چہرے کے ساتھ حیران سے دیکھ رہے تھے، اور جب ان کی نظر خالہ کے ساتھ موجود ان کے پولیس والے بیٹے پر پڑی تو گویا ابا سانس لینا بھول گئے۔ ابا کو دیکھ کر بھائی نے طیش میں آ کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا یہ کون ہے؟ بھائی غصے سے یہ سوال کرتے جا رہے تھے، جبکہ ابا سن کر کھڑے تھے۔ جب ابا کچھ نہ بولے تو بھائی میری طرف سے مڑے اور مجھے کہا کہ گویا بتاؤ یہ کیا ہوا ہے، سب سچ سچ بتاؤ۔ بھائی کے پوچھنے پر میں نے ان کو بتایا اور بتانا شروع کیا کہ جب ماں مری تو ابا ضد کر رہے تھے کہ وہ گھر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو وہاں ماں کی یادیں کاٹ رہی ہیں۔ میں نے ابا کی تکلیف کو دیکھ کر چپ چاپ وہ گھر چھوڑا، لیکن وہ گھر چھوڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دراصل ابا کو ماں کی یاد نہیں کاٹ رہی تھی، بلکہ وہ اپنے کسی مقصد کے تحت اس گھر سے نکلے تھے، کیونکہ وہ جو کام کرنے جا رہے تھے وہ کام اگر پرانے محلے میں رہ کر کرتے تو ان لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو یقیناً ابا کو ذلت اٹھانا پڑتی۔ لہٰذا ابا نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس محلے اور اس گھر کا انتخاب کیا جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں آتے ہی ابا بدل گئے۔ ابا نے ایک ساتھ 3 شادیاں کی تو میرے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے ابا جو ماں سے محبت کے دعوے دار تھے، ان کے مرنے کے بعد کچھ دن ہی 3 بیویاں بیاہ کر لائے، لیکن بھائی ان کو پتہ ہے ان 3 بیویوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلی 2 پہلی رات ہی مر گئیں، جبکہ تیسری گونگی ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا جو 2 مر گئیں اور تیسری گونگی ہو گئی۔ مجھے ابا پر رتی برابر بھروسہ نہ رہا تھا، کیونکہ ملازمہ نے جو واش روم میں دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ جب ابا ایک اور شادی کرنے لگے تو اس لڑکی کی جگہ میں گھونگھٹ اوڑھ کر ابا کے کمرے میں بیٹھ گئی، لیکن میں نے جو سنا دیکھا وہ مجھے عرش سے فرش پر پھٹکنے کو کافی تھا۔ میرا دل کیا کہ میں آپ سب کو سب بتا دوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید آپ دونوں کو پریشان کر دوں گی۔ مجھے ابا کو کسی نہ کسی طرح مزید ان سب سے روکنا تھا، لہٰذا میں کسی طرح قریبی ڈاکٹر کے پاس گئی اور نشے آور دوا لے آئی جو میں ابا اور اس کی بیویوں کو کھلاتی تھی، تاکہ ابا اپنے مقاصد سے ہٹ سکیں اور اس کی بیویاں محفوظ رہے۔ ابا اس کی بیویاں معصوم تھیں، لیکن ابا کے ڈر سے وہ مجھ سے بات تک نہ کرتی تھیں۔ یہ سب کرنے کے بعد مجھے خالہ کا خیال آیا اور میں نے ان کو بجا کر سب بتا دیا اور کہا کہ وہ میری مدد کریں، کیونکہ خالہ کا بیٹا پولیس میں ہے۔ خالہ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور میں فوراً وہاں سے چلی آئی، لیکن تب جب میں واپس گھر آئی تو پتہ چلا کہ ابا اپنی ایک بیوی کو لے جا چکے ہیں۔ لیکن بھائی ان سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ تھی جو میں نے ابا کے کمرے میں باہر اندر سے ان کو بات کرتے ہوئے سنی تھی۔
اتنا کہہ کر بلک بلک کر رو پڑی تو بہن نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ اب بتاؤ ایسا کون سا مقصد ہے جو ابا کو جواباً میں یہ سب کرتے رہے۔ ابا سر جھکائے مظلوم کھڑے تھے اور میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بولنا شروع ہوئے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو تم سب، مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے، میرے گناہ کا تو کوئی کفارہ ہی نہیں ہے، میں تم سب کی ماں کا قاتل ہوں، وحشی ہوں۔ یہ سن کر ہم سب کو گویا جھٹکا لگا تھا۔ جب اس گھر میں آئی اور ابا کا نیا روپ دیکھا تو مجھے اندازہ تھا کہ ماں کے یوں اچانک مرنے کی وجہ کوئی نہ کوئی تو ابا ضرور ہوں گے، اور آج میرا وہ اندازہ سچ ثابت ہوا۔ ہم سب شوق نظروں سے ابا کو دیکھ رہے تھے جو کہہ رہا تھا کہ میں ایک جوئے میں 3 کروڑ ہار گیا تھا اور وہ مجھے کسی نہ کسی طرح لوٹانے تھے۔ مجھے میرے اسی دوست نے جس کا 3 کروڑ کا قرضہ تھا، اس نے کہا کہ اپنی بیوی کا گردہ بیچ کر کچھ رقم ادا کرو۔ یوں میں نے تمہاری ماں کو الٹی سیدھی دوائیں کھلائیں اور نتیجن وہ چل بسی۔ اس کے جانے کے بعد میں مزید مشکل میں آ گیا اور میرے اسی دوست نے مجھے ایسے کاروبار کا مشورہ دیا جو خود سالوں سے کرتا تھا۔ میں اگر نارمل انسان ہوتا تو شاید اس کی بات رد کر دیتا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے جب اپنے پاس ملنے کو بلاتا ہے تو ایسی دوا کھلاتا ہے جس سے میرا دماغ اس کی باتوں پر قائل ہو جاتا تھا۔ وہ غریب لڑکیاں بیچنے کا کاروبار کرتا تھا اور یوں ہی 3 غریب لڑکیوں سے میں نے نکاح کر لیا، لیکن ان میں سے جو 2 تھیں انہوں نے شاید اس ذلت آمیز زندگی سے بچنے کے لیے زہر کھا لیا تھا، جبکہ تیسری کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے اسے ایسی دوا کھلائی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے گونگی ہو گئی۔ اس کاروبار سے مجھے کچھ نفع نہیں ہو رہا تھا کیونکہ 2 تو مر گئی تھیں اور ایک گونگی کر دیا تھا۔ میری ملازمہ نے جب واش روم میں صفائی کی تو اسے وہاں سے زہر کی پڑیاں ملی تھی، جسے دیکھ کر وہ فوراً ہی میری بیٹی کے پاس گئی۔ یہ سب مجھے گونگی بیوی نے بتایا، تبھی میں نے سب کو ڈرا کر رکھا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ مجھے جلد از جلد ان سب چیزوں کو سمیٹنا تھا، لہٰذا گونگی بیوی سے شادی کرنے کے بعد جس کو بیاہ کر لایا اسے فوراً طلاق دے کر بیچ دیا، کیونکہ وہ چال باز بن کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے بنا پر میں دونوں پر دھاڑا۔ اور اب تھوڑی دیر پہلے گونگی بیوی سے کمرے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسے بیچنے کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی بھی کرا دوں گا، جہاں سے مجھے اچھے پیسے ملیں گے اور میرا قرضہ اتر جائے گا۔ دراصل میں جب اس کاروبار میں پڑا تو پیسے کی ایسی لت لگ گئی، اچھا برا سب بھول گیا، اور میں نے وہ سب کیا سوچا جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو تم سب، ابا یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ لیکن ابا ان قانون کے حوالے سے کرنا ہی نہ تھا، کیونکہ انہوں نے جانے انجانے میں ایک ساتھ 3 قتل کیے تھے۔ میں جب ابا کے کمرے میں گھونگھٹ بنا کر بیٹھی تو تب ہی مجھے وہ راز معلوم ہوا جو شاید ابا بتانا بھول گئے تھے۔ ابا کسی سے کال پر بات کر کے لڑکیاں بیچنے کا کچھ کہہ رہے تھے، اور ایک ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ضرورت پڑی تو وہ اپنی بیٹی کو بھی بیچ دے گا، کیونکہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے کسی کی گود لیا تھا، اور اس بات کا علم میرے بہن بھائیوں کو بھی تھا۔ ابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی، جبکہ میں یہ سب سن کر اور سوچ کر صدمے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔